الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا. اس پر ہم سب کا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام نبوتیں، تمام تعلیمات منسوخ ہو گئیں اور اب صحیح راستہ اگر پتہ چلے گا تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے سے پتہ چلے گا. عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، ہر چیز میں عقل رہنمائی نہیں کر سکتی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. عقل کا دائرہ کار ہے مگر ایک حد تک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عقل کچھ بتاتی نہیں ہے. ایک حد تک تو آپ جائیں گے، آپ کو عقل وہاں تک پہنچائے گی، اس کے بعد عقل عاجز آ جاتی ہے. پہلے تو یہ، اس سے پہلے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی اسی کنفیوژن میں ہیں کہ انسان کو صحیح اور غلط پہچاننے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں کا جو لائف اسٹائل ہے، طرز زندگی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو کیا ہو گیا، اس کی ضرورت کیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کہہ رہے ہیں صبح اٹھو، ناشتہ کرو، آفس جاؤ، شام کو گھر آؤ، موج مستی کرو، رات کو ڈرامہ دیکھو، فلم دیکھو، سو جاؤ، فیس بک پہ بیٹھو، سو جاؤ، صبح اٹھو پھر نکل لو. تو یہ ضرورت کیا ہے یہ پہچاننے کی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. بھائی جیسے در مع الدہری کیف ما دار، جیسے پبلک چل رہی ہے چلتے چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی، دنیا میں زیادہ تر لوگوں کا لائف اسٹائل تو یہی ہے، ایسے ہی ہے نا. بھائی یہ کیا ضروری ہے؟ کیا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کیا ضروری ہے، بڑا زبردست. کیا ضروری ہے ہر رات میں، کیا وہ بڑا پیارا شعر ہے، دعا کریں یاد آ جائے. کیا ضروری ہے لفظ میں نے جب تکرار کیا نا تو مجھے ایک شاعر کا شعر یاد، دیکھیں دعا کریں یاد آ جائے. تو آپ نے تو سنا ہوا ہے نا، کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے نہ ملے،
جگنوؤں سے بھی نسبت کرو چاندنی کا بھروسہ نہیں. شاعر کہتا ہے ہر رات میں عاشق چاند کو دیکھنے بیٹھ جاتا ہے. تو کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جاں؟ کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جاں؟ جگنوؤں سے بھی نسبت رکھو چاندنی کا بھروسہ نہیں. ہر رات چاندنی رات نہیں ہوتی تو جگنوؤں سے بھی تھوڑی الیک سلیک رکھو. چاند نہ ہو تو جگنوؤں سے روشنی لے لیا کرو. سمجھ آ رہی؟ اس شعر کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ اس پہ لگے رہیں کہ اس کو بیان سے کیسے جوڑیں. یہ ویسے ہی غریبی میں آ گیا کے درمیان. اچھا شعر تھا تو آ گیا ذہن میں. تو بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چلے. یہ سیدھا راستہ، یہ غلط راستہ، چلتے چلے جاؤ. بالکل صحیح کہا ان لوگوں نے. اگر موت نہ ہوتی اور آخرت میں حساب و کتاب نہ ہوتا تو پھر یہ سوچ بہت اچھی تھی کہ ہمیں یہ جاننا بالکل بھی ضروری نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ جاننا ضروری بھی ہے، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جاننا تو ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صحیح کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو میں صحیح کہوں، اور غلط وہ ہے جس کو میں غلط کہوں. یعنی ہر آدمی نے اپنا ایک الگ سے حساب و کتاب رکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ان کی نظر میں صحیح وہ ہے جو مجھے اچھا لگے، جس کے کرنے کا میرا دل کرے، یا جس کا میری ذات کو نقصان نہ ہو. اس میں بھی بہت ساری رائے ہیں. اب دیکھو جو آدمی گٹکا کھا رہا ہے نا، وہ گٹکے کو غلط نہیں سمجھتا. اگر غلط سمجھتا ہوتا تو نہیں کھاتا. وہ کہتا ہے اس سے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. ٹینشن کا دور ہے، پریشانیوں کا زمانہ ہے، فکریں بہت ہیں، تو گٹکا کھانے سے طبیعت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی حشاش بشاش ہو جاتی ہے. اتنی گاڑی اردو تو گٹکا کھانے والوں کو آتی نہیں ہے، لیکن بہرحال طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ حشاش بشاش. جو چرس پی رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، اوپر سے کہے گا کہ شراب غلط ہے، مگر حقیقت میں وہ غلط سمجھتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹینشن کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، تو اگر ہم تھوڑا سا پی کے ریلیکس ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا غموں کو بھلا دیتے ہیں، تو اس میں کسی مولوی صاحب کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی پینے سے غم چھٹ جاتے ہیں. جتنے بھی غم زدہ ہوں پی کے بھول جاتا ہے آدمی. تو ان کی نظر میں اچھا کیا ہے؟ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے. برا کیا ہے؟ جو مجھے برا لگ رہا ہے. تو حقیقت میں یہ لوگ بھی صحیح کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. جو صحیح ڈیفینیشن ہے، یہ شہوت پرست لوگ ہیں، خواہشات کے غلام ہیں. ابھی گٹکے کے بارے میں اتنے کیسز آ رہے ہیں کہ منہ کا کینسر ہو رہا ہے، مگر آپ گٹکا کھانے والے سے کہیں کہ فلاں کو بھی کینسر ہوا، فلاں کو بھی ہوا، تو وہ کہے گا کہ اس سے یہ لازم تھوڑی ہوتا ہے کہ مجھے بھی ہوگا. وہ دلائل لے گا کہ فلاں کو نہیں ہوا اور فلاں کو بھی نہیں ہوا. وہ یہ دلائل دینا شروع کر دے گا. اب بحث کر کے دکھاؤ آپ ان سے. کسی بھی چیز کو دلائل کے تانے بانے ملا کے نا غلط کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے اور صحیح کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے. اگر آپ اللہ اس کے رسول کو معیار نہیں بناتے حق اور باطل کا، تو ہر غلط چیز کے صحیح ہونے کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان بدتمیز تھا، بڑوں کو سلام نہیں کرتا تھا. ایک بزرگ کی محفل میں جانا ہوا، اس نے بزرگ کو سلام نہیں کیا، تو کسی نے اس کو تنبیہ کی کہ بیٹا ان بڑوں کی محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سلام کرتے. تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ بڑوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے
کہ اگر چھوٹا سلام نہ کرے تو وہ سلام میں پہل کر لیں. لو بھائی اب کر لو, اس کا کیا کرنا ہے آپ. بات تو صحیح ہے کہ بھائی اگر اس نے نہیں کیا تو بڑے کی ذمہ داری ہے نا, لیکن ہر صحیح بات کرنے کی نہیں ہوتی. ایک تو آپ نے سلام نہیں کیا, دوسرا اپنا سارا مدعا ڈال دیا ان کے کندھے پر. یہ اور بڑی بدتمیزی ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سامنے والے کے غلط ہونے کے دلائل بھی دے رہے ہو. بہت مشکل ہے. بات صحیح ہے مگر اس موقع پر صحیح نہیں ہے. یہ بدتمیزی ہے کہ آپ اپنے بڑے کو سکھا رہے ہو آداب مجلس کے. تو حکیم الامہ نے یہ واقعہ لکھا ہے, فرمایا کہ اب کر لو کیا کرنا ہے. ایسے بدتمیز کو کوئی سمجھا سکتا ہے, تمیز سکھا سکتا ہے؟ اس کو تمیز نہیں سکھائی جا سکتی جب تک یہ چپ رہنا نہیں سیکھے گا بڑوں کے سامنے. اس وقت تک یہ تمیز کے علاوہ دنیا کا ہر کام سیکھ سکتا ہے. اس کو چپ رہنا سکھایا جائے کہ جب کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو چپ کر کے اس کو سن لو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو اس سے واسطہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو میں ان لوگوں کی بات ابھی نہیں کر رہا. وہ لوگ آج کے بیان کے موضوع سے خارج ہیں, ان کے لیے الگ ٹاپک ہے, الگ موضوعات ہیں کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے صحیح اور غلط کا پہچاننا ضروری ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. ابھی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ نظر آئے. تو ہدایت کا راستہ, سیدھا راستہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ بات خوب یاد رکھیں کہ سیدھا راستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے کو نہیں کہتے. یہ بہت بڑی جہالت ہے, گمراہی ہے جو اس ترقی یافتہ دور میں نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں, جو ترقی یافتہ نہیں ہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں. یہ وسوسہ ہے, وسوسہ. ترقی ایک الگ چیز ہے. ترقی یافتہ ہونے کا تعلق, ترقی کہتے کس کو ہے؟ ترقی جو ہے نا, ترقی کہتے ہیں آج آپ کے قدم جہاں ہیں کل اس سے ایک قدم آپ آگے ہوں. اب کس چیز میں آگے ہوں؟ جو آدمی آج جس کی تنخواہ 10,000 تھی, کل اس کی تنخواہ اگلے مہینے 15,000 ہو گئی, تو اس نے ترقی کی کہ نہیں کی؟ بولو نا بھائی, کی نا. اس کی غربت تھوڑی سی دور ہو گئی, تو دولت میں اس نے کیا کر لی؟ ترقی کر لی. لیکن وہ کامیاب بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یاری بات, وہ سیدھے راستے پہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو ہو سکتا ہے ترقی کر کے اور گمراہ ہو گیا. وہ 10,000 کماتا تھا تو 1 بوتل شراب کی پیتا تھا, 15,000 کما رہا ہے تو کتنی بوتلیں پی رہا ہے؟ 4 بوتلیں پی رہا ہے. تو ترقی تو ہوئی ہے مگر ترقی کے ساتھ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے. کیسے سمجھائیں یار, کیسے سمجھیں؟ دولت کی ترقی ایک ہے, اسی طرح تعلیم میں بھی ترقی ہوتی ہے. تعلیم میں ترقی, تعلیم میں ترقی کیا ہے؟ مختلف شعبے ہیں تعلیم کے. کوئی کمپیوٹر میں انجینئر بن رہا ہے, کمپیوٹر سائنس میں, کوئی میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بن رہا ہے. اب ایک آدمی آج ڈاکٹر نہیں تھا, 4 سال کا کورس کر کے وہ MBBS ڈاکٹر بن گیا, تو اس نے ترقی تو کر لی. کیا خیال ہے بھائی؟ مگر کیا وہ سیدھے راستے پر ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بن کے میڈیکل ریپ والوں سے اپنے مفاد میں بہت ساری چیزیں لیں اور لوگوں کو غلط قسم کی دوائیں لکھ کے دینا شروع کر دے, تو ہم کہیں گے ترقی تو کی ہے مگر سیدھے راستے پر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی سائنسدان بنا,
اور اس نے فضاؤں کو مسخر کرنے کا پروگرام بنایا. پہلے وہ چاند پہ پہنچا, ترقی کی ہے یقیناً کہ ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہاں پہنچ گیا؟ سب سے پہلے چاند پہ قدم جو کہتے ہیں نا آرم اسٹرانگ نے رکھا تھا, غلط ہے. سب سے پہلے چاند پہ قدم ہیروئنچیوں نے رکھا ہے, حقیقت ہے, صحیح بتا رہا ہوں. ہیروئنچی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پوڈری کہ آرم اسٹرانگ چاند پر گیا تھا. پوڈری کہتا ہے کہ ہم ہر وقت کہاں ہوتے ہیں؟ چاند پہ ہوتے ہیں. اور پوڈر کا جو زمانہ ہے یہ آرم اسٹرانگ سے زیادہ پرانا ہے. تو پوڈریوں کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے چاند پہ قدم کس نے رکھا ہے؟ ہم نے رکھا ہے. اور ہم سال کے 10 مہینے چاند پہ رہتے ہیں, یہ بھی ان کا دعویٰ ہے. تو خیر, اب ایک آدمی ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا, ترقی یافتہ ہے, مگر چاند پہ پہنچنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سیدھے راستے پر بھی ہے. جس راستے پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا, جس کو فطرت کا راستہ قرار دیا گیا ہے, فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, تو یاد رکھو دو چیزوں کو خلط ملط نہ کیا کرو, کیونکہ آج لوگ جیپنیز کو, فرانسیسیوں کو, امریکہ والوں کو, جاپان والوں کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. کیونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں اس لیے انہی کے راستے کو فالو کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں, سمجھتے کہ یہ لوگ کس پر ہیں؟ سیدھے راستے پر ہیں, یہ سیدھے راستے پر ہیں, اس لیے ہمیں بھی انہی کے راستے کو فالو کرنا ہے. اور ان کو سیدھے راستے پہ سمجھتے کیوں ہیں؟ ایک غلطی تو یہ کر رہے ہیں کہ ترقی کو سیدھا راستہ سمجھ رہے ہیں, ایک غلطی تو یہ. دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے وہی ترقی کر سکتا ہے. اگر وہ لوگ سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو وہ ترقی نہ کرتے. اور مسلمانوں نے ترقی نہیں کی, اس کی علامت ہے کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. یہ دوسرا غلط نظریہ ہے. کیسے سمجھا یار, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا وسوسہ کیا ہے, دوسری گمراہی کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورا غلط راستے پر ہوتا تو اتنی ترقی نہ کرتا, اور مسلمان سیدھے راستے پر ہوتے تو اتنے تنزل کا شکار نہ ہوتے. تو سیدھے راستے کو اور ترقی کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض دفعہ سیدھے راستے پر ہونے کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پاتے. دیکھو ہمارے سابق صدر ترقی کرتے کرتے صدر بن گئے, اگر وہ ایماندار ہوتے اتنی ترقی کرتے؟ بولو نا بھائی, بالکل نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرتے. ہمارے جتنے حکمران ہیں ان میں سے اکثریت انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے الٹا سیدھا. اگر یہ اتنا کچھ الٹا سیدھا نہ کرتے تو اتنی ترقی نہ کرتے. یاد رکھو گورے نے جو ترقی کی ہے, گورے نے جو ترقی کی ہے نا, اس ترقی کی ایک وجہ تو میں مانتا ہوں کہ ان کی دیانتداری, ایمانداری, محنت, ان سب چیزوں کا دخل ہوتا ہے. لیکن اس ترقی کی بہت بڑی وجہ ہے حکومت. جو قوم حاکم ہوتی ہے, جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, وہ ترقی کرتی ہے. غلام قوم ترقی نہیں کرتی. وہ اگر ترقی کرے گی بھی تو حاکم قوم اس کی ترقی کو کیش کرا لے گی. نہیں یاری بات. اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے کہ غلام ہے, آپ کے پاس پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. آپ کی خلافت عثمانیہ کو جب توڑ دیا گیا, تباہ کر دیا گیا, تو آپ بکھر گئے اور اب آپ کو جوڑنے نہیں دیا جا رہا. اور یہ جتنی ریاستیں ہیں یہ مسلمانوں کے معاملے میں سب متحد ہیں. کچھ دن پہلے جامعۃ الرشید میں ایک یونیورسٹی کے بہت سینئر پروفیسر آئے تھے, بہت سینئر. انہوں نے بتایا کہ مغرب نے ہمارے لیے جو پالیسیاں بنائی ہیں ان پالیسیوں پر ہم عمل کرنے پر مجبور ہیں, اور ان پالیسیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے. نہیں آ رہی بات میرا خیال.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئی یونیورسٹی بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت راہ میں روڑے اٹکا دیے انہوں نے. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے, ورنہ حقیقی معنوں میں جو ترقی کی تھی وہ مسلمانوں نے ہی کی تھی. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. آپ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے اگر آپ مسلم ہیں, اگر آپ مسلمان ہیں. یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے, اس کو اسلام کے کھاتے میں مت ڈالیں, مسلمان کے کھاتے میں مت. یہ جو جس تنزل کا ہم شکار ہیں, یہ تنزل اسلام کی وجہ سے نہیں ہے یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تنزل اس لیے ہے کہ وہ ہم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال. اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے, آپ کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا آگے. تعلیم کے نام پہ قرضے دیے جاتے ہیں مگر تعلیم پر پابندی ہے. قرضے سے تو مقصد ہوتا ہے جکڑ لو ان کو اور مقروض بنا بنا کے ان کو غلام بناؤ. پاکستان جب آزاد ہوا انڈیا سے تو پاکستان کی معیشت اس قدر مضبوط تھی, پاکستان کے نوٹ کی اتنی زبردست ویلیو تھی. آپ کسی معیشت کے ماہرین, اکنامکس کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھیں تو اہل مغرب نے باقاعدہ سازش کی کہ ان کے حکمرانوں کو قرضے لینے کا عادی بناؤ, کیونکہ یہ ملک بغیر قرضوں کے چلے گا. لہذا انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو قرضے دینا شروع کی. یہ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالا کہ کوئی بھی ملک IMF سے قرضہ لیے بغیر نہیں چل سکتا. یہ ایک دماغ میں وسوسہ ڈالا, خناس ڈالا ہمارے دماغوں میں. اور ان کو پتا تھا کہ ان کے حکمرانوں کو جب قرضے دیے جائیں گے, اور ہمارے ہاں جو جمہوریت کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ بھی خراب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوری نظام غلط ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو جمہوری نظام چل رہا ہے نا, جو سسٹم چل رہا ہے وہ بہت خراب ہے. ایک حاکم 5 سال کی مدت پوری کرتا ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی اس کو, تو کوئی بھی حکومت پنپنے ہی نہیں پاتی کہ کچھ کر کے جائے. وہ کسی بھی عنوان سے آپ اس کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیتے اور آپ اس کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہو. جب کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی تو صحیح ہو یا غلط ہو, ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. تو اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ کرپٹ حکمرانوں کو معزول کرنا چاہیے, لیکن سسٹم ایسا لانا چاہیے نا کہ پھر کرپشن نہ ہو. اور کوئی بھی شخص جب صدر بنتا ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, تو اپنی مدت تو پوری کر کے جائے نا. وہ مدت ہی پوری, سارے پروجیکٹ درمیان میں لٹکے ہوئے رہ جاتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو لٹک کے ہی چل رہے ہیں ہم اتنے عرصے سے. نہ ملک میں اسلام آ رہا ہے, نہ کوئی اور سسٹم آ رہا ہے. تو خیر, میں جو اصل بات کر رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے. دیکھو ہندوستان بر صغیر, جب انگریز نے بر صغیر میں قدم رکھے ہیں تو بر صغیر کی ترقی گوروں سے زیادہ تھی. جو مسلمان حکمرانوں کے پاس جو بحری جہاز تھے, UK میں ان جہازوں پر پابندی لگائی گئی تھی لندن میں کہ ہندوستان کے جو جہاز ہیں جس کے مالک مسلمان تھے, یہ جہاز ہماری پورٹ سے نہ ٹکرائیں, کیونکہ یہ جہاز جب لوگوں نے دیکھ لیے تو دنیا ہم سے بحری جہاز نہیں خریدے گی. بہت زیادہ ہمارا ماضی پرانا نہیں ہے, ماضی قریب میں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں کے حالات بہت اچھے تھے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو جب کسی قوم کو سازشیں کر کے غلام بنا لیا جاتا ہے, تو جب ایک دفعہ غلام بن گئے تو پھر آپ کی سوچ بھی نیچ ہو جاتی ہے, گھٹیا حرکتیں خود بخود آپ میں. غلام آدمی تو چوری بھی کرے گا, مسجد سے چپل بھی چرائے گا. اب یہ جو پاکستانی اور انڈین جا کے پوری دنیا میں انڈیا اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں نا, اس بدنام کی وجہ اسلام نہیں ہے, بلکہ اس بدنامی کی وجہ غلامی ہے, غلامی, نیچ حرکتیں. اور یہ ہمیں آئی ہے اوپر سے. یہ کہاں سے آئی ہیں یہ چوری چکاریاں؟ حکمرانوں سے آتی ہیں, کیونکہ ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے جو گھٹیا خاندانوں کے تھے, نیچ خاندانوں کے تھے.
آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں، پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت رشوت کا ریشو 0 تھا، 0. لوگ ملک اور قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے، غیروں سے زیادہ جذبہ رکھتے تھے. لیکن جب ایک جونیئر اپنے سینئر کو چوری کرتے ہوئے دیکھے گا تو خود بخود یہ چوری جونیئر میں بھی آئے گی. تو ان لوگوں کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اوپر کے طبقے کو کنٹرول کرو، نیچے والا خود بخود کرپٹ ہو جائے گا، بگڑ جائے گا خود. یہ بڑی سازشیں ہیں جس پر ایک الگ باقاعدہ موضوع پر بیان کی ضرورت ہے. خیر میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ترقی ضرور ہونی چاہیے، ترقی بہت اچھی چیز ہے، مگر ترقی کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ جو قوم سیدھے راستے پر ہوگی وہی ترقی کرے گی. دیکھو فرعون ظالم تھا اور بنی اسرائیل اس کے غلام تھے. ترقی کس کے پاس تھی؟ بولو بھائی، فرعون کے پاس. پالیسیاں کس کی چلتی تھیں؟ فرعون کی چلتی تھی. سیدھے راستے پر کون تھے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ بنی اسرائیل تھے، حالانکہ غلام تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ غلام بھی بن سکتے ہیں بعض دفعہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے اس کی تھوڑی کوتاہیوں کو بھی اللہ پکڑتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. مسلمان کے اصول اور کافروں کے اصول الگ ہیں. کافر اگر کرپشن کرے گا، کافر اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ضروری نہیں کہ دنیا میں سزا ملے، بلکہ عین ممکن ہے نافرمانی کر کے اور ترقی کرے وہ، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کو مانتا نہیں ہے. اس کا شمار اللہ کے باغیوں میں ہوتا ہے. ان کو اللہ نے ایک وقت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، جبکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کرے، کیونکہ وہ مذہب کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کا زمین میں نمائندہ ہے. اگر وہ مذہب کو فالو نہیں کرے گا تو وہ ان اصولوں پہ چل کے ترقی نہیں حاصل کر سکتا جن اصولوں پہ چل کے کافر ترقی حاصل کرتے ہیں. اور یہ اگر مذہب سے بغاوت کرے گا اس کو دنیا میں سزا ملے گی. بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پیغمبروں کی اولاد، ان میں کتنی زبردست خصوصیتیں ہوں گی، لیکن مصر میں حکومت کس کو ملی؟ فرعون کو. اور بنی اسرائیل جو پیغمبروں کی اولاد میں تھے، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایمان والے، نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، وہ کیا بن کے رہے ہیں؟ غلام. اس لیے کہ ان میں چند کوتاہیاں آئی ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملی اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے امامت اور خلافت کو چھین لیا. تو ترقی میں کون تھا؟ فرعون. مگر ہدایت پہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. جنت میں کون گیا؟ بولو نا بھائی، بنی اسرائیل. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی چنداں ضرورت نہیں. ترقی بھی کریں لیکن اگر نہیں ہو رہی تو یہ نہیں سمجھیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا. سمجھ رہے ہو؟ جہنم میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نہیں جائیں گے، اور چلے بھی گئے تو پٹ پٹا کے، ٹھیک، پٹ پٹا کے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نکل جائیں. کوشش کریں بغیر پٹے جنت میں چلے جائیں، کوشش یہی کریں. تو خیر یہ تو کچھ وسوسے ہیں جو لوگوں کے دماغ میں گھومتے ہیں. ان میں سے ہر وسوسے پر ایک الگ موضوع بنا کر بیان کی ضرورت ہے. ابھی میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. یہ تھوڑا سا اصل موضوع دماغ میں ڈالنے کے لیے یہ تمہید ضروری تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں خطاب ان لوگوں سے کر رہا ہوں اس وقت جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ پتہ چلے. تو ترقی کو سیدھے راستے کے ساتھ خلط مت نہ کریں، کیونکہ جب میں یہ بات چلاؤں گا نا تو آپ کے دماغ میں وہی آئے گا، یار تو وہ الگ چیز ہے، سیدھا راستہ الگ چیز. زنا کرنے والا اللہ کی نظر میں گمراہ ہے. زنا کرنے والا اللہ کی نظر میں گمراہ ہے. تو وہ زنا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ وہ زنا کرتے ہیں تو وہ کہاں سے سیدھے راستے پر ہو سکتے ہیں بھائی؟ شرک کرنے والا، اللہ کو نہ ماننے والا اللہ کی نظر میں گمراہ ہے. تو وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، اور اگر مانتے بھی ہیں تو ایسا مانتے ہیں کہ ماننا نہ ماننا برابر. بس ان کے ہاں گاڈ کا تصور کیا ہے؟ او مائی گاڈ. یہ ان کا کلمہ ہے. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، 6 کلمے یہیں پورے ہو جاتے ہیں. او مائی گاڈ، فار گاڈ سیک. بس اس کے علاوہ گاڈ کیا کہتا ہے، گاڈ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، گاڈ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فضول لوگوں کا کام ہے ایسی باتیں کرنا. یہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے
اللہ نے کس کو بھیجا؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا جب بھیجا انہی کی جنس میں سے ایک رسول، انسانوں میں سے ایک رسول، جس کو انسان بنایا اللہ نے۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ اب یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ ہم رسول کے کاموں میں جو رسول کا جو مقاصد تھے نا، ان مقاصد کو ہم نے محدود کر دیا ہے، تو وہ تمام مقاصد آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ یہ جو موبائل ہے نا، اللہ معاف فرمائے، یہ بھی ایک بہت بڑی، میں بھولے سے لے آیا، میں لاتا نہیں ہوں یہ۔ تو رسول کا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ ان آیتوں میں اللہ نے بتایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی ذمہ داری رسول کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ پہلی ذمہ داری رسول کی کیا ہے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول کیا کریں گے؟ وہ پڑھ کے سنائیں گے۔ اب جب رسول کی ذمہ داری ہے پڑھ کے سنانا، تو صحابہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سن کے بھول جانا؟ بولو بھائی، بلکہ اس کو زبانی یاد کر کے اگلی نسل کو منتقل کر دینا۔ پھر اس اگلی نسل کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھول جانا؟ بولو نا یار، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ۔ آگے پہنچانا نا، اس نسل کی ذمہ داری کیا ہے؟ آگے ٹرانسفر کرنا۔ پھر اگلی نسل کی ذمہ داری ہے آگے ٹرانسفر کرنا، اور یہ آج تک ٹرانسفر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جتنے حافظ آپ دیکھیں گے، ان کا سلسلہ، جو استاذوں کا سلسلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، درمیان میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی توقف اور انقطاع نہیں ہے اس میں۔ وہ الگ بات ہے حافظ کو اپنا سلسلہ یاد ہو یا نہ ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن ہے ضرور کچھ حافظوں کو یاد ہوتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں استاد سے پڑھا قرآن، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس حافظ کا یہ سلسلہ نبی سے نہ ملے، اس کا قرآن معتبر نہیں ہے۔ وہ کہ میں نے گوگل سے اٹھایا ہے، میں نے یہاں سے اٹھایا ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ اور اگر گوگل سے بھی اٹھایا تو گوگل میں بھی کسی نے ڈالا ہوگا نا، تو گوگل استاذ نہیں ہوا، بلکہ وہ استاذ ہوا جس نے وہاں ڈالا ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہوئی؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کتاب پڑھ کے سنائیں گے بھی اور ساتھ ساتھ سکھائیں گے بھی۔ حالانکہ صحابہ کرام عربی جانتے تھے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن سکھائے گا کون؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ بندوق ہے، پولیس تو آ نہیں رہی، بندوق دکھا کے اب میں بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ یعلمہم الکتاب، نبی کیا کریں گے؟ کتاب سکھائیں گے۔ کیا خیال؟ پتہ یہ چلا کہ عربی آنے سے قرآن نہیں آتا۔ غامدی صاحب کی بات خود بخود آ رہی ہے، میرا موضوع نہیں تھا یہ۔ غامدی صاحب حدیث کو کہیں تو کہتے ہیں کہ حدیث حجت ہے، کہیں کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے۔ جب اپنی مرضی سے ایک طرف جانا ہوتا ہے تو وہ ادھر حدیث لے آتے ہیں، نہیں جانا ہوتا تو حدیث کو۔ بہرحال سائنس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن سکھائے گا کون؟ نبی۔ تو جب نبی نے قرآن سکھایا تو صحابہ نے نبی سے سیکھا اور اس کو محفوظ کیا کہ نہیں کیا؟ پھر وہ نبی سے سیکھ کے صحابہ نے یہی ذمہ داری پوری کی۔ اگر صحابہ ذمہ داری نہیں پوری کرتے تو صحابہ تو سیکھ جاتے، آج ہم قرآن نہیں سیکھتے۔ تو جس طرز میں صحابی نے نبی سے سیکھا، بالکل اسی اسٹائل میں صحابہ نے تابعین کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اور پھر تابعین نے تبع تابعین کو، پھر انہوں نے، تو یہی سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ جیسے حافظ قرآن کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، درمیان میں انقطاع نہیں ہے، کہیں سے بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے، اسی طرح جو درس قرآن دینے والا ہے
اس کا درس بھی اسی صورت میں معتبر ہوگا کہ اس نے کسی استاد سے باقاعدہ سیکھا ہو، اور اس استاد نے اپنے استاد سے، اور اس نے اپنے استاد سے، اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر کوئی پروفیسر اٹھ کے بولنا شروع کر دے کہ میں کسی سے نہیں سیکھتا، میں قرآن کو خود سمجھتا ہوں، تو وہ سمجھ معتبر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی اپنی سمجھ معتبر نہیں تھی جو عربی جانتے تھے. آپ کی اپنی سمجھ کہاں سے معتبر ہو گئی؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی ہدایت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، 2 اسٹیپ اور ہیں. نبی کی 2 ذمہ داریاں 2 تو ہو گئی نا، 2 اور ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا نبی کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے. حکمت کی باتیں حدیث ہیں، کھانے کے آداب، بڑوں کے آداب، چھوٹوں پہ شفقت کے آداب، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تفصیل. قرآن میں تو اجمال ملتا ہے، تفصیل کہاں ملتی ہے؟ حدیثوں میں. ہر وہ عقل اور دانش کی بات جو انسان کی زندگی کو سدھارنے میں معاون اور مددگار بنے، اسے حکمت کی بات کہا جاتا ہے. جیسے کوئی بات کرے نا بڑی، کہتے ہیں یار بڑی حکمت کی بات کی. پنجابی میں کہتے ہیں بڑے پتے کی گل کی ہے بندے نے. بڑے، اگرچہ وہ گل کسی کام کی نہ بھی ہو تو بھی بعض دفعہ ایسے ہی لوگ پتے کی گل اسے کہتے ہیں جو بہت ہی انوکھی ہو، چاہے وہ ڈھنگ کی ہو یا نہ ہو. جیسے کوئی بیٹھ کے ایسے ہی پھینک دے کہ کتے کی 5 ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ کہیں گے یار بڑی حکمت کی بات. تو حکمت کی بات اس کو نہیں کہتے، غلط بات کو نہیں کہتے. حکمت کی بات ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کو سدھارنے میں معاون اور انسان کو انسان بنانے میں، عقل و دانش کی باتیں، گہری باتیں. تو یہ باتیں ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ بولو بھائی، نبی نے. تو صحابہ نے نبی سے سیکھی، اور نبی کے جانے کے بعد صحابہ نے نبی کی نیابت میں آگے تابعین کو سکھائیں، تابعین نے تبع تابعین، اور یہی سارا سلسلہ. پھر یہ حکمت کی باتیں باقاعدہ کتابوں کی شکل میں مرتب بھی ہو گئیں، جن کو حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے. اور وہ ساری وہی کتابیں بالآخر لوگوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھ کے آگے سکھانا شروع کر دی. تو یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی حدیث پڑھتا ہے اور اپنا سلسلہ، اگر کوئی حدیث کا درس دے رہا ہے، حدیث سمجھا رہا ہے، اور اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش نہیں کر سکتا، تو اس کی حدیث کی تشریح معتبر نہیں ہے. کیونکہ اس تمام چیزوں کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنی چاہیے. کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ اس کائنات میں صرف ایک ہے. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک کنواں ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کنواں آب شفا ہے، اس کا جو پانی ہے اسے پی کے آپ کو ہمیشہ کے لیے شفا مل جائے گی، اور یہ پوری دنیا میں ایک ہی کنواں ہے، اور بالفرض وہ پاکستان میں. ایک مثال دے رہا ہوں، جا کے تحقیق نہ شروع کر دیں. بالفرض اب اگر امریکہ میں بھی کوئی شخص وہ پانی آپ کو پلائے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ شفا والا پانی ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی شفا والا کنواں تو صرف اور صرف ایک ہے، تو آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ؟ وہ کہے میں نے خود بنایا ہے، میری اپنی سمجھ نے کہا ہے کہ یہ، یا میں نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا ہے. آپ اس کی بات مانو گے؟ آپ بولو گے یہ پانی آپ کو دیا کس نے؟ جب تک اس بندے کا نام نہیں بتاؤ گے میں یہ پانی استعمال نہیں کروں گا. پھر وہ بندے کا نام بتائے گا تو آپ اس کے پاس جاؤ گے، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ بھائی بات اردو میں کر رہا ہوں نا. آپ اس کے پاس جا کے پوچھو گے آپ کے پاس کہاں سے آیا، وہ کہے گا میں نے خود بنایا ہے، اٹھا کے پھینک دو گے. آپ بولو گے آب شفا اس کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے، خود بنایا، یہ معتبر نہیں ہے. وہ بتائے گا میں نے فلاں سے لیا، تو فلاں کے پاس پہنچ جاؤ گے. یہ سلسلہ
اس کنویں تک پہنچنا چاہیے کہ نہیں پہنچنا چاہیے؟ درمیان میں اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ بندہ شارٹ ہے مارکیٹ سے، کہ میں نے جس سے لیا وہ پیدا ہوا تھا 100 سال پہلے اور 50 سال پہلے وہ مر چکا ہے، اور آپ پیدا 50 سال کے بعد ہو رہے ہو، تو بھئی آپ کو کہاں سے مل گیا وہ؟ تو اس لیے جب تک آپ کا سلسلہ حدیث کے باب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ملتا، آپ حدیث سمجھانے کے اہل نہیں ہیں، حدیث پڑھانے کے اہل نہیں ہیں، آپ غلط تشریحات کرو گے حدیث کی۔ چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، جس پر میں آج بیان کرنے کے لیے بیٹھا تھا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ ان تین چیزوں کو تو لوگ کسی حد تک مانتے ہیں، چوتھی چیز میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ساری گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ چوتھی چیز میں، اور ساری گمراہی یہاں سے پھیل رہی ہے۔ اگر یہ چوتھی چیز نہ ہو تو بقیہ تین چیزوں میں آپ کی سند بھی اچھی ہو، اس کے باوجود آپ گمراہی پھیلاؤ گے۔ چاہے آپ نے معتبر اساتذہ سے علم حاصل کیا ہو، اگر یہ چوتھی چیز جو نبی کی ذمہ داری تھی اس کو آپ نے حاصل نہیں کیا اور نبی سے یہ چوتھا کام نہیں سیکھا، تو آپ کی بقیہ تین چیزیں غلط استعمال ہوں گی، ان کا صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ کیونکہ علم ہونا اور معتبر علم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کی صحیح نشر و اشاعت کے لیے اس چوتھی چیز کا ہونا ضروری ہے جو نبی کی ذمہ داری تھی۔ وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک صاف کر دینا، باطنی اور ظاہری نجاستوں سے پاک صاف کرنا، دل کی اصلاح کر دینا، دل سے دنیا کی محبت نکالنا، اللہ کی محبت پیدا کرنا، دل میں اخلاص اور للہیت کا پیدا کر دینا، دل میں حب جاہ، حب مال، مال کی محبت، لالچ، شہرت اور نمود و نمائش کی چاہت اور تکبر، یہ جو غلیظ اور خبیث بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دل سے بولو بھائی نکال دیں۔ ایک آدمی نے معتبر علم حاصل کیا کسی باقاعدہ مدرسے سے، قرآن کا بہت بڑا حافظ بنا، قرآن کا بہت بڑا عالم بنا، اور علم بھی ایسے علماء سے حاصل کیا جن کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ معتبر علم بھی آ گیا، حدیث کا معتبر علم بھی آ گیا، قرآن کے الفاظ بھی یاد ہو گئے، سبع شرح قاری بن گیا، قرآن کی تعلیم بھی آ گئی، اور تیسری چیز علم حدیث بھی حاصل ہو گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا، مگر تزکیہ نہیں ہے، دل میں لالچ ہے، تو وہ صحیح بات کرے گا؟ عزت کی محبت، دولت کی محبت، تو ممبر پہ بیٹھ کے وہ بات کرے گا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی قرآن و سنت کی غلط تشریح کرے گا، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، جو کہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ صحیح علماء بھی ہیں، غلط علماء بھی ہیں، تو غلط بھی تو عالم ہی ہوتے ہیں، انہیں کوئی جاہل تھوڑی کہتا ہے، جاہل ہوتے تو اتنی باتیں کیسے کرتے میڈیا پہ آ کے؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے، مگر پبلک کو خوش کرنے کے لیے۔ ابھی ایک مولوی صاحب نے انٹرویو دیا کہ بچے دو ہی اچھے انٹرویو کیا دیا؟ بڑے عالم ہیں، ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے خطاب کیا کہ 2 بچے ہوں، تربیت اچھی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت 10 بچوں کے۔ حالانکہ ان عالم کے پاس صحیح علم ہوتا تو یہ بات 100% قرآن و سنت کے منافی ہے۔ یہ فرض کرنا ہی غلط ہے کہ 2 بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، 10 کی اچھی نہیں ہوتی، یہ بات یہیں سے سارا سیٹ اپ غلط ہو رہا ہے۔ اگر 10 کی تربیت غلط ہوتی تو قرآن و سنت ہمیں اولاد کی کثرت کا حکم کیوں دیتے؟ یہ بات اللہ رسول کو معلوم نہیں تھی، یہ نیوز چینل والوں کو معلوم ہے، آج کے مولویوں کو معلوم ہے۔ کیا اللہ رسول ایسے کام کا حکم دیں گے کہ جس میں بچے بگڑ جائیں؟ بولو بھائی، تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے کہ ایک عورت ہے، بانجھ ہے، میں نکاح کر لوں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا خوبصورت بھی ہے، دولت مند بھی ہے، اتنا اچھا رشتہ نہیں ملے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ دوبارہ آئے، یا رسول اللہ انی اصبت امرأة ذات حسن و جمال و ذات منصب و مال، 4 خصوصیات ہیں،
کسی عورت میں 4 صفات کا جمع ہونا عام طور پر ناممکن ہوتا ہے. خوبصورت بھی ہو, دولت مند بھی ہو, عزت والی بھی ہو, اونچے خاندان کی, اور منصب والی بھی ہو. لیکن لاکن لہا لا تلد, فرمایا اولاد نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ایک اس سے کر لو, دوسری, اس زمانے میں تو 4 شادیوں کا رواج تھا, دوسری کر لینا اولاد ہو جائے گی, اس سے کیا ہے. آپ نے دوبارہ فرمایا نہیں. تیسری دفعہ آئے, میری اور آپ کے پاس کوئی تیسری دفعہ آتا, ہم کہتے جا بھائی جان چھوڑ یار, کر لے یار, بچے تو مقدر میں ہوتے ہیں, ہو گئے تو ہو گئے, نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے, دوسری شادی کر لینا, اس سے بچے ہو جائیں گے. تیسری دفعہ آئے, یا رسول اللہ خوبصورت بھی ہے, دولت مند بھی ہے, چاروں صفات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. اور تیسری دفعہ منع کرنے کے بعد کیا فرمایا, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو کثرت سے بچے جنتی ہو, کثرت سے, اور محبت کرتی ہو شوہر سے, کیونکہ محبت کرے گی تو اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار ہوگی, ورنہ تیار نہیں ہوگی. آگے فرمایا فإنی مباہی بکم الامم, تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا. یہ جو تربیت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں نا, یہ ایک زہریلی ٹافیاں ہیں جو میٹھے شیرے میں ڈبو کے آپ کو کھلائی جا رہی ہیں. اس پر ایک الگ موضوع پر بات کروں گا میں کسی وقت, کہ تربیت کا مفہوم کیا ہے اور زیادہ بچوں کی تربیت آسان کیسے ہوتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے بھائی, اتنے سارے کیسے؟ او بھائی بچے خود ایک دوسرے کو زیادہ اچھا طرح سنبھالتے ہیں. بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو لاشعوری طور پر جو میسج دیتے ہیں, جو تربیت کرتے ہیں, وہ والدین نہیں کرتے. سنبھالنا بھی آسان ہوتا ہے, یہ بھی پونی ہے, وسوسہ ہے کہ زیادہ ہوں گے تو سنبھالنا مشکل ہوگا. میں اپنی آپ کو مثال دوں کہ میری جس زوجہ کے زیادہ بچے ہیں ان کو کہیں بھی تقریب میں لے جانا آسان ہے, کیونکہ باقی سب آپس میں ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں. جن کے ایک آدھ ہے ان کو لے جانا مشکل ہے, وہ بچے کو کہاں چھوڑ کے جائیں, بچے کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں, کہیں سفر پہ نہیں جا سکتے. تو یہ کل نہیں ہے جو میں نے بھی, اس پہ کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے. کمنٹس کرنے سے پہلے پورے بیان کا انتظار کریں, جب پورا بیان کروں نا ہر اشکال کا جواب میرے پاس الحمدللہ موجود ہے. تو آج کل مولوی لوگوں نے بھی بہت سے ٹی وی میں آ کے میڈیا کو خوش کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ بچے 2 ہی اچھے, اور خود وہ 8 ہیں جنہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے. خود کتنے ہیں؟ 8 ہیں. میں نے کہا اگر 2 اچھے تھے تو آپ کیوں پیدا ہوئے؟ مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے ہاں کم از کم 2 ہی ہونے چاہیے تھے. 2 ہوتے تو یہ اس قسم کا بیان دینے والا کوئی تیسرا پیدا نہ ہوتا. اور ایک بات یاد رکھو, یہ جو تربیت ہے نا, تربیت ہدایت کی 2 قسمیں ہیں, ہدایت کبرا اور ہدایت صغرا. یہ بہت اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں بچے ضدی ہوتے ہیں, زیادہ ہوں گے تو یہ ہوں گے, وہ ایک الگ بحث ہے. ضدی ودی نہیں ہوتے, بلکہ وہ زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پاس کھیلنے کودنے کے لیے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں, تو خوش رہتے ہیں. وہ فرض کر لو کہ ضدی بھی ہیں, تو ہدایت کبرا کہتے ہیں وہ ہدایت, ایمان والی ہدایت کو. اللہ کی نظر میں ہر مومن سیدھے راستے پر ہے. بڑی جو ہدایت ہے وہ اس کو حاصل ہے, چاہے وہ چور ہو چاہے وہ ڈاکو ہو, بڑی ہدایت الحمدللہ اس کے پاس حاصل ہے, اس کو ملی ہوئی ہے بڑی ہدایت. کیونکہ دنیا میں بڑی گمراہی ہے اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنا. یہ بغاوت ہے, یہ ہے اصل گمراہی. مسلمان اگر گمراہ ہوتا ہے تو چھوٹے درجے کا گمراہ ہے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں, یہ گمراہی چھوٹے درجے کی ہے. تو اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ اس کو یہ خوف ہے کہ میرے بچے کافر پیدا ہوں گے, اس کو حکم ہے کہ نسل روک لے, کیونکہ یہاں بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ بگڑے ہوئے. اور اگر اس کو یہ ہے کہ مسلمان بچے ہوں گے میرے, پھر یہ بڑی ہدایت حاصل ہے, چاہے وہ ضدی ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہوں, کیونکہ وہ اللہ کو بہرحال مان رہے ہیں. ان کا شمار باغیوں میں. دیکھو ایک ہوتا ہے ریاست کے قوانین کو فالو کرنے والے, وہ اچھے شہری کہلاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ریاست کے قوانین کو فالو نہیں کرتے, مگر ہوتے وہ بھی ملک کے شہری ہیں, اور ریاست ان کا بھی خیال کرتی ہے. امریکہ کا کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں جرم کرے یا قانون کی خلاف ورزی کرے, امریکہ اس کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ریمنڈ ڈیوس جو تھا نا, کیا نام تھا اس کا, بھول گیا, ریمنڈ ڈیوس, اس کو امریکہ نے عزت کے ساتھ بلایا کہ نہیں بلایا, حالانکہ اس نے جرم کیا تھا.
لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ امریکہ کا باغی نہیں تھا تو امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آخری دم تک؟ بولے بندہ ہمارا ہے چاہے اس نے غلطی کی ہو. تو یاد رکھو جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ غلط بھی ہوں تو اللہ کہتے ہیں بندے میرے ہیں, میرے بندہ ہمارا ہے. جرم کا مقدمہ ہوگا چلے گا لیکن آئے گا کہاں؟ جنت میں. بندہ اپنا ہے, اپنا آدمی ہمارا ہے. غلطی کی ہے تو کیا ہوا, 2-3 لگائیں گے اس کو. جیسے اولاد اگر غلطی کرتی ہے, چرسی ہو ہیروئنچی ہو, باپ کیا کرتا ہے؟ پہلے محبت سے سمجھائے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے یار, مجھے بدنام کر رہا ہے. تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو, انسان کے بچے بن جاؤ. مگر باپ اس کی آخری دم تک اصلاح کی کوشش کرے گا, اور باپ اگر باپ ہوگا تو گھر سے پھر بھی نہیں نکالے گا. لیکن محلے والے کا بچہ آئے گا تو وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, وہ بولے چل نکل یہاں سے, کون ہے بھائی تو نے مجھے باپ ہی نہیں مانتا, میں کسی لحاظ سے تیرا باپ ہی نہیں ہوں. تو دنیا کی ہر حکومت کا یہ قانون ہے کہ اپنے لوگوں کو بہرحال بچانے کی آخر دم تک کوشش کی جاتی ہے. تو بڑی ہدایت جو حاصل ہے وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے. آپ کے بچے جب تک مسلمان پیدا ہو رہے ہیں تو تربیت کے زیادہ بکھیڑوں میں مت پڑ, کوشش پوری کرو تربیت کی. لیکن خدا کی قسم اگر مسلمان پیدا ہو رہا ہے تو بڑی تربیت اس کو حاصل ہے, بڑی ہدایت اس کو حاصل ہے. اس کا پیدا ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے, اسلام کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی. اور اس پر میرا جو کلپ بنے گا نا اس پر کمنٹس کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ابھی گالیاں دینے سے پہلے پورے بیان کا انتظار. میری بات ابھی آدھی ہوتی ہے وہ مخالفت میں, ابے مولویوں کا تو کام ہی ہے یہ بچے پیدا کرنا, ابے یہ تو ان کے تو چندوں پہ چلتے ہیں, یہی کمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. ابے یہ تو ہوتا ہی ایسے, ابے ان کا تو ایک نے کہا کہ ابے یہ تو پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں گھر میں عورتوں کو, خام خام میں بیٹھ کے فالتو پھینکنا شروع کر دو. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اگر تم تیسرے نمبر پر پیدا ہوئے تھے تو کاش تمہارے ابا نے دوسرے کے بعد بچے بند کرا دیے ہوتے, کاش بند کرا دیے ہوتے. تو اس قسم کی باتیں سننے کو, خود کمبختو تیسرے نمبر پہ پیدا ہوئے تو 2 بچے اچھے کا کیسے نعرہ لگا رہے ہو؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو 7ویں نمبر پہ پیدا ہوا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ 2 بچے اچھے؟ خدا کے بندو 2 بچے اچھے, تمہیں زندگی کی نعمت نہ ملتی. اور جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اپنے بارے میں ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے ماں باپ نے برتھ کنٹرول نہیں کیا تھا, میں پیدا ہو گیا تھا, چاہے وہ چور اور ڈاکو ہی کیوں نہ ہو. وہ کبھی نہیں کہتا کہ تربیت نہیں ہوتی تو مجھے پیدا نہیں ہونے. زندگی اتنی بڑی نعمت ہے, تو جیسے آپ کے والدین کی وجہ سے آپ کو یہ نعمت ملی ہے تو مزید نسل کو روکنے کی کوشش مت کرو. جو ایمان والا پیدا ہو, اللہ چاہتے ہیں ہمارے ذریعے سے نسل کو پیدا کرے, کیونکہ یہ دنیا ابھی جو کمپٹیشن چل رہا ہے نا, ایک اور میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اگر بچے زیادہ ہونے سے اچھی تربیت ہوتی اور ترقی ہوتی تو یہودیوں کی نسل تو بہت تھوڑی ہے مگر پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں, اور فلسطینیوں کی آبادی کتنی زیادہ ہے مگر غلام بنے ہوئے ہیں. یہ دلیل ہے. اس کا جواب سنیں, یہودیوں کی نسل کم ہے اسی وجہ سے پوری طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور فلسطینیوں کی نسل زیادہ ہے اسی وجہ سے اتنی تنگ دستی کے باوجود بھی پورا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے. کیسے سمجھائیں؟ فلسطین جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے بچا ہوا ہے, اور یہودی جو پوری طرح ابھی تک کنٹرول نہیں کر پا رہے وہ آبادی کی قلت کی وجہ سے. یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی مگر یہودی کی سمجھ میں آ رہی ہے. اس سے جا کے پوچھو, وہ کہتا ہے میں اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہوں اور فلسطینیوں کی نسل کم کرنا چاہتا ہوں. نہیں آ رہی بات؟ یہودی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں 2 بچوں والا فلسفہ ختم ہو, 20 بچے ہوا کریں, اور فلسطینی کتنوں پہ آ جائیں؟ 2 بچوں پہ. تو اگر یہ آپ کی تربیت والی باتیں اور ترقی والی باتیں آپ کی صحیح ہوتی تو یہودی ہماری نسل بڑھانے کے لیے ہمیں مشورے دے رہا ہوتا. جیو پہ, ایکسپریس نیوز پہ یہ بات چل رہی ہوتی کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں بچے کم ہونے چاہیے, اس کا مطلب ہے زیادہ ہونے چاہیے. کیسے سمجھ؟ او بھائی یہ نیوز چینل والے آپ کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں یا آپ کو بگاڑنے کی بات کرتے ہیں؟ جو بھی سجیشن آیا کرے نا کسی نیوز چینل پہ اس کو الٹا کر کے عمل کر لیا کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ تو ہمارے زیادہ تر نیوز چینل, میں کسی مخصوص چینل کا نام نہیں دے رہا, یہ ہمارے زیادہ تر نیوز چینل مغربی ایجنٹ ہیں, اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام ہیں. یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو معذرت کے ساتھ آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. آپ کو دنیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں. آپ دیکھ لو نا میڈیا کس قسم کی خبروں کی کوریج دیتا ہے. دیکھو انڈیا کا میڈیا وہاں کی نیگیٹو خبریں نہیں بتاتا, امریکہ کا میڈیا وہاں کی نیگیٹو خبریں نہیں بتاتا,
ہمارا میڈیا معمولی سی بھی کوئی ملک میں کوئی منفی کام ہوگا, کوئی ایک خودکشی ہوگی, ایک تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہوگا, فوراً سلائڈیں چلنا شروع ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے, یہ اپنی قوم کی برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور خوبیوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں باہر سے, جھوٹ بولنے کے پیسے ملتے ہیں, ان کو پروپیگنڈا کرنے کے پیسے ملتے ہیں. مجھے ایک شخص نے بتایا جن کا ٹیلی ویژن میں بہت بیان ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی خبر آتی ہے نا ہمارے پاس کسی شخص کے بارے میں کہ بھئی آپ فلاں کے بارے میں یہ خبر دیں, تو فوراً ہمارے پاس چینل کے فون آتے ہیں. یعنی جس بندے کو گندا کرنا ہے میڈیا پہ لا کے, تو اس کے پاس کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں, کتنے پیسے دو گے تو ہم تمہاری یہ خبر چھپا دیں, اور اگر نہیں دو گے تو اس میں 4 گنا بڑھا کر بتائیں گے ہم. بلیک میلنگ ہو رہی ہے. یہ کوئی آپ کو آگاہی نہیں کی جا رہی ہے, آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ذرا سی خودکشی کی خبریں اتنی ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا نہیں بھی پروگرام ہوتا وہ بھی خودکشی کرنے کی طرف سوچتا ہے. یار جب وہ لٹک کے گر سکتا ہے, وہ کھمبے سے چپک سکتا ہے, تو میں چپک گیا تو کیا ہو گیا؟ پوری دنیا میں یہ پالیسی نہیں ہے. ہر ملک کا میڈیا اپنے ملک کی خیر خواہی والی باتیں کرے گا. تو خیر میں جلدی سے اپنی موضوع کو سمیٹ کے ختم کروں, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی کہ نبی کی ایک ذمہ داری کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنا, خاص طور پر باطنی بیماریوں کو, دل سے تکبر نکالنا, تواضع پیدا کرنا, دل سے دنیا کی محبت نکالنا, اللہ کی محبت پیدا کرنا. تو یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ بولو نا یار, تزکیہ. تو نبی نے صحابہ کا عملی طور پر تزکیہ کیا. پھر صحابہ نے کس کا کیا؟ کیا نبی کوئی ایسی کتاب لکھ کر گئے تھے تزکیہ کے موضوع پر کہ صحابہ سے یہ پڑھ لینا میرے جانے کے بعد؟ عملی طور پر یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ اپنی موجودگی میں ان کی تربیت کی ہے, ان کی ٹریننگ کی ہے, ایک ایک چیز ان کو اپنی موجودگی میں سکھائی ہے. تبھی صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے, اور جس صحابی نے جتنی زیادہ صحبت اٹھائی اس کا مقام اتنا ہی زیادہ. تو صحابہ نے پھر کس کا تزکیہ کیا؟ بولو بھائی. ایسا نہیں کہ تزکیہ کے موضوع پر صحابہ کتاب لکھ کے چلے گئے کہ میرے بعد یہ پڑھ لینا تو اصلاح ہو جائے گی. تبھی تابعین میں ان تابعین کا مقام زیادہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کی صحبت زیادہ اٹھائی ہے, ان کی خدمت میں رہے ہیں, ان کی نگرانی میں اپنی تربیت کی ہے. یہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ اس قسم کے بدتمیز نوجوان آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں, بزرگوں کا احترام نہیں کرتے, علم ہے احترام نہیں ہے, ان کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا بیچاروں کا. نہ خاندان میں کوئی تزکیہ کرنے والا ہوتا ہے, نہ ابا دادا نے کیا ہوتا ہے ان کا تزکیہ. تمیز کے علاوہ ان کے پاس, اور جتنا بدتمیز ہوگا میڈیا میں سب سے زیادہ مشہور وہی ہوگا. لوگ کہتے ہیں حق گو عالم ہے, جو سب پہ کیچڑ اچھالتا ہو. لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حق گو عالم ہے, ڈرتا ورتا نہیں ہے, حالانکہ وہ تو بدتمیز ہے. تو صحابہ نے کس کا تزکیہ کیا؟ تابعین کا. تابعین نے تبع تابعین. یہ سلسلہ بھی آج تک چلا آ رہا ہے. تو بزرگوں کی باقاعدہ صحبت اٹھائی جاتی ہے, اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ حضرت آپ مجھے انسان کا بچہ بنا دیں. کیا بنا دیں؟ تزکیہ کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ انسان کا بچہ ہے بھائی. کہتے ہیں بندہ بن, بندہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, وہ بندہ بن, بندہ یعنی بندے دا پتر بن. انسان کا بچہ بن, انسان کا بچہ. صرف علم کافی نہیں ہے, انسان کا بچہ بننا بہت ضروری ہے. اور یہ کس طرح آئے گا؟ صحبت میں رہ کے. تمیز. کسی کو بزرگ مانو گے تو اس کی صحبت میں رہو گے نا. اگر سب پہ کیڑے نکالتے رہو گے, یہ حضرت تھانوی نے یہ لکھا, حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے یہ لکھا, فلاں, تو سارے ہی شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, بچہ کون ہے؟ تو یاد رکھو, جیسے حافظ ہر زمانے میں موجود رہیں گے نا, جو یتلو علیہم آیاتہ ہی پر عمل کریں گے, اس طرح وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب سیکھنے اور سکھانے والے ہر دور میں موجود رہیں گے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح حکمت کی باتیں سیکھ کر سکھانے والے ہر دور میں موجود رہیں گے. اسی طرح تزکیہ جن کا ہو چکا ہو اور وہ لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہوں, یہ لوگ بھی ہر دور میں موجود رہیں گے. یہ لوگ جب دنیا سے اٹھ گئے تو اللہ اس عالم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گا, تباہ کر دے گا. یہ ہے وہ تزکیہ جو کہاں ہوتا ہے؟ بزرگوں کی صحبت میں.
تو اس لیے اہل اللہ سے تعلق قائم کرنا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کھانا، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا، اپنے خلاف سننا، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ 4 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی آپ سیدھے راستے کے علاوہ بہت سارے راستوں پہ چلو گے، سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے آپ. آ رہا ہے سمجھ؟ پولیس تو بلوانی نہیں پڑے گی. تو یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. اہل اللہ کی صحبت، تبلیغ میں بھی یہی دیا جاتا ہے آپ کو بھائی اہل اللہ کی صحبت. اب تبلیغ میں جتنی تگڑی جماعت کی صحبت ہوگی اتنے ہی تگڑے. جملہ تو مکمل کر دیا کرو یار، آپ لوگ تو میرا تزکیہ کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے. جتنے تگڑے، دیکھو ایک آدمی تبلیغ میں 3 دن کے لیے جاتا ہے لیکن جاتا اپنے جیسوں کے ساتھ ہے، اس کے وہ اثرات نہیں ہوں گے کیونکہ سارے گٹکے والے ہیں. اور جاتا ہے بزرگوں کے ساتھ جن کا تزکیہ ہو چکا ہے، ان کے ساتھ 1 دن لگانا اور ویسے 4 مہینے کی جماعت میں چلنا 1 دن زیادہ بہتر ہوگا. جس صحابی نے، جس شخص نے نبی کی صحبت میں 1 سیکنڈ گزار دیا، کیا کوئی تابعی عبادت کر کے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ صرف انہوں نے کیا ہے کہ نبی کی صحبت میں تھوڑا ٹائم گزارا ہے. تو نبی اس کائنات میں سب سے افضل، تو ان کی 1 سیکنڈ کی صحبت بھی سب سے افضل. 1 سیکنڈ کی صحبت بھی سب سے افضل. اور یاد رکھو اہل اللہ کی صحبت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نصیحتیں کریں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں عمرے پر جاؤں، کبھی عمرے پہ جانا ہو تو کوئی ہمارے بزرگوں میں سے اگر کوئی جا رہا ہو ان کے ساتھ تشکیل کراؤ جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وہ نصیحتیں وہ چپ رہتے ہیں زیادہ تر. کوئی بات نہیں، کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے چپ رہ لو نا، یہ بہت بڑی، اس سے کافی تزکیہ ہو جاتا ہے. ہر وقت بولتے رہنا، ہر وقت نصیحتیں کرتے رہنا یہ بھی غلط ہے. چپ رہنے کا عادی ہونا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. بزرگ ہیں چپ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آیا کرتے تھے نا آدھے گھنٹے کی مجلس میں، چپ رہتے تھے آدھا گھنٹہ. ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، چپ رہتے تھے. وہ اپنا چپ کے کام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ختم مجلس. اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا، بہت فائدہ ہوتا تھا. چپ رہنا سیکھتا ہے انسان. وہ جو میں نے بدتمیز نوجوان کا واقعہ سنایا تھا شروع میں کہ اس سے کہا کہ آپ نے بڑوں کو سلام کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا اگر میں نے نہیں کیا تو ان کی ذمہ داری بھی تھی. اس میں برائی کیا تھی؟ چپ رہنا نہیں آتا تھا اس کو. آپ کو کچھ ضرورت سے زیادہ چپ رہنا آتا ہے، تو اس میں کیا برائی تھی؟ بولو بھائی. چپ رہنا نہیں آتا تھا. جب کوئی بولنے کا کہہ رہا ہو تو پھر چپ رہنا عبادت نہیں ہے، ذہن میں رکھیں. تو تزکیہ جو ہے نا، تزکیہ اہل اللہ کی صحبت میں، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے ہو، چاہے کسی خانقاہ میں جا کر ہو، چاہے خانقاہ کا لیبل نہ ہو، ویسے ہی کسی بزرگ کے پاس آنا جانا رکھو. خواتین سوال کرتی ہیں ہمیں کیسے یہ صحبت میسر ہوگی؟ تو بھائی جیسے صحابیات کو ہوتی تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین کسی جو ہے وہ نامحرم مرد کے پاس جا کے بیٹھیں، یہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہے. ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا، ان کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرنا، اس سے خواتین کی اصلاح ہوتی ہے. اور خواتین کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ جوان شیخ سے اصلاحی تعلق کے بجائے بوڑھے شیخ سے اصلاحی تعلق رکھیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. خواتین کے فون آتے ہیں حضرت آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں. میں کہوں کہ پھر میں کس سے تعلق قائم کروں گا بھائی اپنی اصلاح کے لیے؟ اگر آپ ہم سے اصلاحی تعلق قائم کریں گی کوئی جوان عورت، تو ہم کس سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے بھائی؟ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے پھر مزید زور لگانا پڑے گا. تو اس لیے ہماری جان معاف کرو. ویسے بھی میں اصلاحی تعلق نہیں قائم، مجھے اجازت بیعت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی میری اپنی اصلاح نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہے اجازت. اجازت بیعت جب ملتی ہے جب آپ کی اپنی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے مجھے خود اصلاحی تعلق کسی کو اپنے آپ سے کروانے کی، بیعت کروانے کی اجازت نہیں ہے. باتیں کرنا تو ایک الگ موضوع ہے نا. باتیں کرنا آسان ہے، اصلاح اپنی کرنا، دوسروں کی کرنا مشکل کام ہے. تو خواتین کیا کریں؟ کسی بوڑھے آدمی سے، بوڑھے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. اس میں فتنہ کم ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بوڑھے علماء سے اصلاحی تعلق قائم کریں. ان کے تبھی تبلیغ میں خواتین میں جو بیان کروایا جاتا ہے نا خواتین کی جماعت میں، اس میں ہدایات ہوتی ہیں کہ نوجوان عالم سے نہ ہو، بوڑھے عالم سے بیان کروایا جائے. ایک احتیاط، کیونکہ بین الاقوامی کام ہے تو اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل اللہ کو تلاش کریں
اور ان سے تعلق قائم کریں, ان کی صحبت میں رہیں, ان کی ڈانٹ کھائیں, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کریں, ان کی جوتیاں سیدھی کریں, تاکہ ہمارا نفس مرے اندر سے. اور یہ تکبر اور یہ جو بدتمیزی اور بے ادبی ہے, جب آپ کسی بزرگ کا احترام کرنا سیکھو گے تو انشاءاللہ گھر میں باپ کا احترام بھی آئے گا. پھر آپ جو بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, پھر ان کو خیال ہوتا ہے یار باپ کا درجہ تو بزرگ سے بھی زیادہ. میں جب مدرسے گیا ہوں تو ہم نے وہاں دیکھا کہ طلبہ اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھاتے بھی ہیں, سیدھے بھی کرتے ہیں. تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی شروع کر دیا کہ بھائی جو استاد آ رہے ہیں تو چپل اٹھا کے پہلے سے رکھ دو. تو جب میں گھر آتا تھا تو مجھے خیال ہوتا تھا یار باپ کا درجہ تو استاد سے بھی زیادہ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ اب یہ چیزیں بیانات سے نہیں ہوتی, عملی طور پر جب آپ ایک کام کرو گے تو آپ کے اندر خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوگا. تو پھر تھوڑا ابا کا بھی ہم نے احترام تو پہلے بھی کرتے تھے, الحمدللہ پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر دیا. یار ابا تو شیخ سے بھی زیادہ مقام ہے, ابا اماں کا, باپ اور ماں کا مقام اور مرتبہ استاذ اور شیخ سے زیادہ ہے. تو تزکیے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت کی 4 بنیادی ارکان بیان کیے ہیں وہ جبھی ہوں گے جب چاروں کو فالو کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.